السلام علیکم۔ آج کی ویلاگ میں ہم مختصر گفتگو کریں گے کہ حکمران کو معزول کرنے کے لیے جو خروج کا مسئلہ ہے اور اس میں جو مسلح جد و جہد کے ذریعے حاکم کو معزول کرنا ہے، اس حوالے سے مکتب خلافت کا کیا نقطہ نظر ہے، یعنی اہل سنت والجماع کا اس پہ کیا موقف ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ گزشتہ ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل سنت کے ہاں اس حوالے سے اختلاف ہے کہ کیا ایسے حکمران کو طاقت استعمال کر کے اس کے عہدے سے معزول کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس میں دونوں گروہ موجود ہے، اس کے جواز کے قائل بھی اور عدم جواز کے، لیکن عام جو معروف بات ہے اور اہل سنت کے ہاں جو جمہور نے جس نقطہ نظر کو اپنا لیا ہے وہ یہی ہے کہ عالم اور فاسق حکمران کو طاقت اور قوت کے بل بوتے پر یا اس کے ذریعے اس کا خاتمہ یا اس کو معزول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ نکات رکھتا ہوں کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کفر بواہ کی صورت میں، یعنی واضح کفر کی صورت میں اس کو معزول کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور طاقت اگر موجود ہے اس کو ہٹانے کی تو اس طاقت کا استعمال کر کے اس کا تختہ الٹا جائے گا۔ لیکن اگر کفر بواہ سے نیچے نیچے کی معصیت ہے کا شکار ہے کوئی حاکم تو اس کے خلاف ہے یا نہیں۔ امام مسلم کی جو شرح صحیح مسلم ہے اور اس کے جو معروف شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات درج کی ہے کہ اہل سنت کے ہاں انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ ایسے حکمران کو معزول کرنے کے لیے مسلح راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ نووی صاحب لکھتے ہیں جہاں تک ان کے خلاف خروج اور ان سے قتال کا تعلق ہے تو یہ حرام ہے اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، اگرچہ حکمران فاسق اور ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اس بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حکمران کو فسق کی وجہ سے معزول نہیں کیا جائے گا، جبکہ کچھ اہل علم کا خیال یہ ہے اہل سنت میں سے کہ امام نووی نے یہ جو بات کی، نووی صاحب نے، کہ اس پہ اہل سنت کا اجماع ہے، تو ان کا یہ اجماع کا جو نقطہ نظر ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ خود مسلم تاریخ میں عہد صحابہ سے لے کر بعد تک خروج کی کئی مثالیں موجود ہے، اور اگرچہ آگے جا کے امام نووی نے ان کے بارے میں اپنا موقف کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے۔ اسی طرح حنبلیہ کی طرف بھی یہ بات منسوب ہے کہ وہ بھی جائز نہیں سمجھتے۔ شافعیہ کے ہاں اس بارے میں دو رائے ہے، ایک راجح قول کے مطابق فسق سے معزول نہیں ہوگا، جبکہ مالکیہ کے نزدیک بھی فسق کے خلاف خروج نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں خون خرابہ اور فتنہ و فساد نیز ناکامی کا زیادہ اندیشہ ہے۔ امام قرطبی جو اہل سنت کے معروف مفسر قرآن ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تفسیر میں انہوں نے ضمناً اشارہ کیا ہے کہ جمہور کے نزدیک ایسے حکمران کی امامت فسخ ہو جائے گی اور فسق کی بنیاد پر وہ معزول کیا جائے گا۔ اگر فاسق کی امامت کو جائز قرار دیا جائے گا تو وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے لیے اس کو حکمران بنایا گیا ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ کفر، نماز کے ترک یا ترک کی دعوت دینے یا شریعت کا کوئی پہلو چھوڑنے پر معزول کیا جائے گا۔ تو یہاں پر امام قرطبی خود اہل سنت کے ایک معروف مفسر اور عالم دین ہے، ان کا تو یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی دونوں آراء موجود ہے کہ آیا وہ ظالم اور فاسق حاکم کو معزول کرنے کو درست سمجھتے تھے یا نہیں، ان سے متعلق دونوں خیالات موجود تھے۔ متأخرین احناف کا خیال ہے کہ فاسق اور ظالم کے خلاف خروج جائز نہیں ہے، جبکہ خود امام ابو حنیفہ کا مسلک جو ہے وہ اس حوالے سے دونوں آراء ہے کہ ان کے ہاں اس کا جو ظالم یا فاسق حاکم اس کو معزول طاقت کے ذریعے کیا جائے گا یا نہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی بریلوی مکتب فکر کے ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ اور عالم دین تھے، گزشتہ سالوں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق امام ابو حنیفہ ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کے قائل تھے۔ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی شرح صحیح مسلم میں ان علماء اور مشائخ
پر تنقید کی ہے جو یزید کی تکفیر اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اس سے امام حسین کے خروج کو صحیح ثابت کیا جائے. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا متفقہ موقف یہ ہے کہ فاسق کے خلاف خروج نہیں ہے، اس کو ہٹانے کے لیے جد و جہد نہیں کی جائے گی، تو امام حسین نے جو کیا وہ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے اس عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اب ذہن میں رکھیے گا، یہ اہل سنت کی بات ہو رہی ہے جن کے ہاں امام معصوم نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ ایک صحابی اور اہل بیت کا ایک فرد نواسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے معصوم نہیں ہے. تو بہرحال ان کے ہاں پھر اس پہ ہے کہ امام حسین کا جو خروج ہے صحابی ہونے کے ناطے ان کے موقف کو یا ان کے اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے غلام رسول صاحب کہہ رہے کہ کچھ علماء نے کنفیوژن کا شکار ہو کر یزید کی تکفیر کر دی اور اس سے ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ امام حسین نے جو قدم اٹھائے وہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ یزید جو ہے وہ صرف فاسق نہیں تھا بلکہ وہ کافر بھی تھا. اور جبکہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ ان علماء نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ کافر ہو گیا تھا تو پھر جن لوگوں نے اس کا تحریک کا حصہ نہیں بنے امام حسین کے، یا جو لوگ اس کے بیعت میں تھے، تو ان کے بارے میں آپ کیا حکم دیں گے؟ اس میں بھی تو بہت سے صحابہ تھے یا ان کی اولادیں تھیں. تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بات غلط ہے. ان کا اپنا خیال یہ ہے علامہ غلام رسول سعیدی کا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فاسق کے خلافت کے قائل نہیں تھے، اور ان کے نزدیک فاسق کے خلاف خروج کی اگر استطاعت ہو تو لازماً کرنا چاہیے. پھر انہوں نے اس کے لیے مثال یہ دی کہ خود امام ابو حنیفہ نے 122 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے خلاف زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے خروج کی حمایت کی تھی، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے. اسی طرح امام صاحب نے 145 ہجری میں جب عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب کے 2 بیٹوں نے منصور کے خلاف خروج کیا تو ان کے ساتھ بھی تعاون کیا تھا. تو اس طرح سے انہوں نے یہ بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق اور ظالم کی امامت اور حکمرانی ٹھیک نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا، وہ اس کو درست سمجھتے اور خروج کو ناجائز سمجھتے، تو آپ نے ان دونوں شخصیات کی حمایت نہ کی ہوتی. اس کے بعد علامہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف حضرت امام حسین کے عین موافق تھا کہ فتح ہو یا شکست، ظالم خلفاء اور حکام کو معزول کرنے اور خلیفہ برحق کو مقرر کرنے کی مقدور بر سعی و جہاد کرنا چاہیے. اور امام ابو حنیفہ کی طرف یہ منسوب کرنا غلط ہے کہ ان کے نزدیک فاسق کی امامت اور خلافت جائز ہے، جیسا کہ شرح عقائد اور بعض دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اس موقف کو ہی غلط قرار دے دیا اور یہ بتایا کہ امام ابو حنیفہ فاسق کی کو بطور حکمران صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے یعنی ابو حنیفہ جو ہے انہوں نے ان دونوں تحریکوں کی حمایت بھی کی. اور امام ابو حنیفہ نے جو ہے وہ یہ بتا دیا کہ خروج کے لیے کسی حکمران کو اس کے عہدے سے معزول کرنے کے لیے اس سے کفر کا سرزد ہونا ضروری نہیں ہے، فسق کا سرزد ہونا، اس کا فاسق ہو جانا ہی کافی. البتہ مشہور اور معروف یہی ہے حناف کی طرف بھی اور باقی اہل سنت کی طرف بھی کہ ان کے ہاں کفر بواہ یعنی واضح کفر کی صورت میں تو بغاوت یا اس کو حاکم کو معزول کرنے کے لیے مسلح راستہ اختیار کرنا، اس کے خلاف اقدام کرنا درست ہے، ورنہ نہیں. یہ اختلافی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ عام طور پر معروف یہ ہے کہ اہل سنت تو بالکل ہی اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ فاسق کے خلاف خروج بھی کیا جا سکتا ہے نہیں، کیونکہ صحابہ تمام عادل ہے اور پھر عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین وغیرہ کی مثالیں بھی موجود ہے. تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو بالکل حرام قرار دے. البتہ جن لوگوں نے یزید کو صالح حکمران ثابت کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اس قسم کی استدلالات کر کے کہ یہ تو جائز ہی نہیں تھا، امام حسین نے کس طرح سے ایک یزید کو حاکم نہ مان کر اور ان کے خلاف ایک اقدام کیا. تو یہاں پر جمہور اہل سنت یا جو مین اسٹریم اہل سنت ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اہل سنت کے بہت معروف عالم دین مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ فسق کی صورت میں خروج جائز نہیں ہے اہل سنت کے ہاں، اور اس جائز نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ سب یہ بتاتے ہیں کہ روایات اور نصوص کے اندر تو دونوں کی گنجائش ہے خروج کو جائز کرنے اور نہ کرنے کی، لیکن تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ اس قسم کی خروجی تحریکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیشہ نقصان ہوا. اس لیے علماء نے اس کو ناجائز قرار دے دیا. البتہ ایک صورت ہے جس کے اندر آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ ایک صورت ہے تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب اسلام و سیاسی نظریات کے صفحہ نمبر 407 پر رقم تراز ہے کہ
صرف ایک صورت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح خروج کے ذریعے امیر کا تختہ الٹنے کی اجازت دی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت سے ایک روایت مروی ہے معروف، اس روایت کو یہاں پر بیان کی، اور پھر اس کے بعد آگے وہ لکھتے ہیں یعنی اس صورت میں جب خلیفہ یا حکمران سے واضح کفر صادر ہو جائے تو اس کو مسلح جدوجہد کے ذریعے آپ نے ہٹانا ہے، لیکن اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خلاصہ یہ ہے کہ یعنی اس کی دو شرطیں اور ہے، ایک یہ کہ اس کو طاقت کے ذریعے ہٹا دینے کی قدرت ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو ہٹانے میں کوئی اور اس سے بڑا مفسدہ پیش آنے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی کفر بواہ کی صورت میں بھی یہ اچھا ان کا تو یہ نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے، کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ بھائی واضح جو کفر ہے اس کا جو مرتکب ہوگا تو اس کے خلاف طاقت موجود ہو اس سے مسلح جدوجہد کرنے کی، اور اس مسلح جدوجہد کی وجہ سے کوئی بڑا فساد اور واقع نہ ہو رہا ہو تب اس کے خلاف خروج ہے، ورنہ وہاں پر بھی صبر سے کام لینا ہے۔ جبکہ اہل سنت ہی کے ایک بہت بڑے معروف عالم دین جن کو یہ لوگ حکیم الامت بھی کہتے ہیں، مولانا محمد طیب صاحب، یہ محتمم تھے دارالعلوم دیوبند انڈیا کے، اور آپ سوچے اس کا محتمم ہونا، تو ان کی ایک کتاب شہید کربلا اور یزید، یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی جواب میں محمود عباسی، جس کا ہم آگے ذکر کریں گے، جس میں انہوں نے خلافت ماویہ یزید لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یزید سے تو عادل حکمران کوئی تھا ہی نہیں، تو اس پر بحث کرتے ہوئے خروج کی بحث پہ انہوں نے اس حدیث کو پیش کیا ہے، اور پھر اس حدیث سے بہت تفصیلی اس پہ گفتگو ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں ان کی کتاب کے اندر۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 107 پہ طیب صاحب لکھتے ہیں، بہرحال حدیث عبادہ میں، یعنی جس میں یہ ہے کہ حکمران کے خلاف صرف اس وقت آپ مسلح جدوجہد کر کے اس کو ہٹا سکتے ہیں جب وہ واضح کفر کا ارتکاب کرے، ٹھیک ہے۔ واضح کفر سے مراد تقی عثمانی صاحب یا اس نوع کے دیگر علماء کا تو یہ خیال ہے کہ بالکل دائرے سے خارج ہونے والا کفر، لیکن مولانا محمد طیب صاحب کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی بڑی نافرمانی اور معصیت پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، بالکل کفر دائرہ اسلام سے خارج ہونا اس کے لیے ضروری نہیں۔ اس حدیث کے الفاظ میں یہ لکھتے ہیں، بہرحال حدیث عبادہ میں جبکہ کفر بواہ کے معنی معصیت بواہ کے ہیں، تو اس حدیث کی روح سے حضرت حسین کے خروج پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، یعنی کہتے ہیں کہ واضح کفر کا مطلب ہے واضح نافرمانی، ایسی معصیت جس کی کوئی تعویل نہ ہو سکتی ہو، فسق ایسا سزت ہو جائے۔ تو اس حدیث کی روح سے حضرت حسین کے خروج پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، کیونکہ یزید کے کافر ہوئے بغیر ہی اس پر خروج جائز تھا، جبکہ وہ اور اس کی سبیانی پارٹی معصیت بواہ کی شکار ہو چکی تھی جو اعلانیہ جماعتی فسق تھا، اور یہ حدیث عبادہ معصیت بواہ پر خروج کو جائز قرار دے رہی ہے، نہ کہ ممنوع، ٹھیک، یعنی انہوں نے کفر بواہ کو معصیت بواہ کے مفہوم میں لے لیا۔ اب آگے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر حدیث میں کفر بواہ سے کفر ہی مراد ہو اور امیر کے معاصی اور فسق و فجور پر خروج جائز نہ ہو جو عباسی صاحب کا دعویٰ یعنی محمود عباسی کا، تو پھر بھی اس حدیث کی روح سے یزید پر خروج کا جواز پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ فسق و معصیت کی وجہ سے خروج کی ممانعت اس وقت ہے جبکہ امام متفق علیہ ہو، لیکن اگر امام کی بیعت ہی مختلف فی ہو کہ بعض بیعت کریں اور بعض ابتدا ہی سے اسے امام نہ مانے، نہ اس کی بیعت کرے، تو بیعت نہ کرنے والے اس کی اطاعت کے پابند نہیں، اور وہ اس کے جماعتی رنگ کے معاصی دیکھ کر اس پر خروج کر سکتے ہیں۔ حضرت الامام شاہ عبدالعزیز نے اس حدیث کا یہی محل قرار دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ حضرت حسین کا یہ سفر کوفہ کا اقدام اور یزید کی بیعت سے گریز قطعاً اس حدیث کے خلاف نہیں، نیز حضرت حسین کا خروج یزید کے مظالم کے دفیہ کے لیے تھا، حضرت حسین کا خروج یزید کے مظالم کے دفیہ کے لیے تھا، خود اس کے رفع کرنے کے لیے نہ تھا۔ تو یہ میں نے آپ کو دونوں نقطۂ نظر اس حوالے سے میں نے کوشش کی ہے بتانے کی۔ اس پہ بہت طویل بحثیں ہیں، بڑی کتابیں لکھی گئی، فقہ کے تمام مکاتب کے ابواب کے اندر خروج وغیرہ میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر آتا ہے۔ تو آج کی ویلوگ میں میں نے صرف اہل سنت والجماعت کا موقف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے نہایت دیانتداری کے ساتھ ان کا موقف آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب ہم اگلی ویلوگ میں مکتب اہل بیت
یا مکتب امامیہ اور یا اثنا عشری اہل تشیع کا نقطہ نظر اس حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔